پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسلام قصاص کا بات کہتا ہے، تو جس چرچ نے 9/11 کی برسی منانے کے لیے قرآن کو جلانے کے لیے کہا ہے، تو مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کیا اس کا قصاص اس کا بدلہ ویسے ہی لے سکتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہوگا؟ دوسرا یہ کہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو ہے اور انسانی اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ تم ایک جسم کے مانند ہو، اگر جسم میں کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو حرارت محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ہی ملک میں کشمیر جل رہا ہے کئی سالوں سے، اور لگ بھگ 2 لاکھ سے زیادہ معصوم لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور ہزاروں بہنیں ہماری وہاں زنا بالجبر کا شکار ہو چکی ہیں، اور ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ ہماری ملک کی ملٹری نے ایکسٹریمسٹ یا ان فائٹرز کا لباس پہن کر کے ان کو بدنام کرنے کے لیے لڑکیوں گھر میں گھس کر کے ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا۔ ریسٹ پورے انڈیا کے مسلمانوں کا کیا حق ہوتا ہے، اور تمام پورے ملک کے عوام کا کیا کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے ان کو ان حالات میں کہ جب کہ کشمیر پہ ظلم ہو رہے ہیں؟ 2 باتیں تو یہ میں نے کہی، میرا خیال میں اس کے بعد میں تیسرا سوال اگر ضرورت ہو کروں۔ 2 سوالات ڈاکٹر صاحب نے کیے ہیں، طبیعت کی خرابی کے باوجود یہاں پر موجود ہے، میں مشکور ہوں آپ کا، تھینک یو فار دیٹ۔ پہلا سوال آپ نے کیا کہ جو لوگ قرآن کو جلانے کی بات کرتے ہیں اور 9/11 کی برسی منانے کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، غالب نے کہا تھا بیوقوفوں کی کبھی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو۔ سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں جن کو نالج نہیں ہے۔ ایک صاحب میرے ایک لیکچر میں آئے اور بولے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو چھوٹے بھائی کی طرح بن کے رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا سر آنکھوں پر آپ کی بات، اور میں لیکچر چل رہا تھا، اور اتفاق سے 2 ججز میرے اسٹیج پر تھے اس وقت، ایک جسٹس شیخ کے اور ایک جسٹس شیخ۔ تو وہ صاحب ڈائریکٹ ایک دم آنکھ پر آ دوڑے اور کہا کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو چھوٹے بھائی بن کر رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا منظور، چھوٹا بھائی کوئی بات آپ کو سچی بتلائے گا تو مانیں گے؟ بولے ہاں مان لوں گا۔ میں نے ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا، تو بولے یہ کتاب سب معلوم ہے مجھے، اس کے اندر کیا کیا ہے، میں نے سب پڑھا ہے، آتنکواد کا سبق دیتی ہے یہ کتاب۔ تو میں نے ان سے کہا اس کتاب کے پہلے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ کھول دیں پہلا چیپٹر، اس کا نام کیا ہے؟ سوچنے لگ گیا بیچارہ، جواب ہی نہیں آیا۔ اسے پتہ ہی چلتا کہ پڑھ لینے کا دعویٰ بہت کو ہے، لیکن صحیح معنوں میں قرآن کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے ان کے پاس۔ انہوں نے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں۔ ایک آدھ اورینٹلسٹ کی بک پڑھے ہیں، اورینٹلسٹ جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، اور اس میں سے ایک آدھ آیت کا ٹکڑا لے کر، ایک آدھ آیت کا ایک پرٹیکولر ٹکڑا لے کر اس کے بارے میں بول لیتے پھرتے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے۔ کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے، اور اس آیت کا امپلیمنٹیشن کس کے لیے تھا نہیں دیکھتے۔ جیسے کہ ارول سوری کی مشہور کتاب میں سورہ توبہ 9ویں سورہ کی آیت 5 کو کوٹ کر کر کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے جہاں کافروں کو پاؤ قتل کرو، بریکٹ میں ہندو بول کر لکھتے ہیں یہ ہندو، رائٹ، اور کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے کافروں کو مارو۔ یہ آیت تمام وہ غیر مسلم بھائیوں بہنوں کے لیے جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے لیے نہیں آئی تھی۔ یہ آیت آئی تھی ایک مخصوص موقع کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے جو لڑ رہے تھے مسلمانوں سے اور ان کو ان کے شہر سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جو تم کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تم لڑو اس کے خلاف۔ ظلم کرنا جتنا گناہ ہے ظلم سہنا بھی گناہ ہے، تو تم کاؤنٹر کرو۔ وہ یہ آیت کو لیتے ہیں اور پوری جگہ پیش کر دیتے ہیں، اور بعض میڈیا والے اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور نتیجے میں بعض لوگ اس کا غلط پرچار کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ قرآن کے بارے میں غلط کہتے ہیں ان کو آپ لے کر بیٹھیے، اپنے دعویٰ کسٹمر سے ان کو بیٹھیے لے کر،
اور قرآن کے بارے میں 2-3 سوالات کریے. ادباً معافی کے ساتھ بہت سے مسلمان قرآن کے بارے میں جواب دینا مشکل ہو جاتا, میں سوال کرا تو وہ بیچارہ تو خیر, تو ایک اچھا کسٹمر رہے گا آپ کا انشاءاللہ. ان کے خلاف قصاص وغیرہ کا سوچنے سے زیادہ ہم اس اینگل پر سوچیں کہ ان کے اوپر دعویٰ کا کام کرتے ہوئے ان کے دماغوں سے غلط فہمی کیسا دور کر سکتے ہیں. آئیے اب بات لیتے ہیں کشمیر کی, کہ کشمیر جل رہا ہے کئی سالوں سے, لاکھوں معصوموں کا قتل ہوا, عزتیں لوٹ گئی. اس کے بارے میں میں بنیادی طور پر ایک بات ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب کو کہوں گا کہ ہمارے پاس ایک مدعا ہے, میری مرضی, میری سوچ, میری آئیڈیالوجی, میرا طریقہ. اس چیز کو ہم نے سالو کرنا ہے, کیونکہ یہ چیز کھلے طور پر کشمیر میں آگ لگ رہی ہے, چھپے طور پر ہندوستان کے گھر گھر میں آگ لگ رہی ہے. میرے حساب سے سود کے نام پر فیملیز ماس سوسائڈ کر رہے ہو, کیونکہ بینک سے لون لے لیا, گھر کا, کار کا, دوسری چیزوں کا پے نہیں کر پائے, سوسائٹی میں اسٹیٹس گر جانے کا ڈر, ماس سوسائڈ کر رہے, بیوی بچوں کو لے کر ختم ہو رہے. کتنے فارمرز ودروا میں سوسائڈ کر رہے آپ جانتے ہیں. شراب کے نام پر کروڑوں فیملیز برباد ہو رہے, جوئے کے نام پر کروڑوں فیملیز برباد ہو رہے, پروسٹیٹیوشن کے نام پر کروڑوں فیملیز برباد ہو رہے, ہوموسیکسولیٹی کے نام پر کروڑوں فیملیز برباد ہو رہے. کشمیر میں تو آپ نے 2 لاکھ کہا, میں تو کہتا ہوں 100 کروڑ انڈینز رسک پہ ہیں. میری مرضی تیری مرضی کی چکر میں ہم یوں کریں کہ اپنی اپنی دھارمک کتاب کو پڑھیں, اور میری مرضی تیری مرضی کی زندگی نہیں, ہم سب کے پیدا کرنے والے ایک رب کی مرضی کی زندگی. سائنٹیفک انالیسس کرنے کے بعد اگر ہم یہ چیز کو طے کر لیں تو مجھے یقین ہے پورے ہندوستان میں کسی معصوم کی جان نہیں جائے گی اور کسی معصوم لڑکی کی عزت نہیں لوٹے گی. بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا. اور آئیڈیالوجیکل ڈفرنس سمجھتے ہیں آپ, کلیش آف آئیڈیالوجیز, میں ایسا سوچتا ہوں, میرا مائنڈ سیٹ یہ آئیڈیالوجی کا ہے, آپ ویسا سوچتے ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ وہ آئیڈیالوجی کا ہے. تو اب کمیونزم کیپٹلزم کا جیسا جھگڑا ہے ویسا بہت سے آئیڈیالوجیز کا جھگڑا ہے. وہ وجہ سے کشمیر میں جانے جا رہے ہیں. ہوم منسٹر مسٹر چدمبرم نے ایک اچھی بات کہی پرسوں کہ کشمیر کے لوگوں کا دل ہمیں جیتنا ہے. کشمیر کے لوگوں کے دل و دماغ میں ہمیں ایک مقام بنانا ہے, اور پچھلے 20 سالوں میں ہم سے اس معاملے میں کہیں بڑی غلطی ہوئی. یہ ایک بہت بڑا ایڈمیشن ہے میری نظر میں ایک انڈین یونین گورنمنٹ کے ہوم منسٹر کا, کہ کشمیر کے مسئلے میں انہوں نے ایک حقیقت پسندانہ ریالسٹک ویو پوائنٹ دیا. میری نظر میں پہلے ہوم منسٹر میرے شعور میں آنے کے بعد سے دکھے جنہوں نے یہ بات کا اعتراف کیا. تو ہمیں چاہیے آئیڈیالوجیکل وارفیئر, بندوں کی نکالی ہوئی آئیڈیالوجی کے نام پر لاکھوں کروڑوں جانوں کو برباد نہ کرے, بلکہ ہم سب نے ہمارے رب کی, ہمارے بھگوان, ہمارے گاڈ, ہمارے اللہ کی دی ہوئی آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. یہاں پر بھی پیسفل رہیں گے, سکسیسفل رہیں گے, اور مرنے کے بعد بھی پیسفل اور سکسیسفل رہیں گے. ورنہ یہاں کی لائف تو پرابلمٹک چل رہی, مرنے کے بعد بھی جہنم یا نرک میں ایک پرماننٹ پلاٹ کی رجسٹری کرا لینا پڑے گا. تو اپنے کو چاہیے کہ اس پر ایک براڈ مائنڈڈ اپروچ رکھتے ہوئے سوچیں. ہوموسیکسوالٹی لیگلائز ہونی چاہیے یا نہیں انڈیا میں. دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس شاہ کے پاس کیس چل رہا تھا, انہی دنوں میرا ایک ڈیبیٹ ہوا ممبئی میں. فرسٹ انڈین گے پرنس منویندر سنگھ گوہل, جن پر بی بی سی پہ ڈاکیومنٹریز آتی, جن کی لائف پر آفرا ونفری شو اٹینڈ کر کے آئے, ہالی ووڈ والے مووی بنا رہے کہ whether homosexuality is good or bad, religious point of view and scientific point of view. YouTube کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ڈیبیٹ. میں نے اس میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو دونوں سے سمجھایا کہ ہوموسیکسوالٹی انسانیت کے لیے ڈیزاسٹر ہے, ڈیزاسٹر. آپ دیکھیں تو سمجھیں گے. اس میں نے ایڈز کا اوریجنیشن, ایڈز نکلا کہاں سے, وہ ہوموسیکسوئل سے. 1986 میں لاس ویگاس کے جو 6 ہوموسیکسوئلز پر ریسرچ کی گئی تھی, ان میں ایک کامن ڈیزیز پائی گئی, وہ تھی گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی. اور پہلے 4 سالوں تک یہ بیماری امیون ڈیفیشنسی کی صرف ہوموسیکسوئلز میں تھی. 5ویں سال سے یہ بیماری ہیٹروسیکسوئلز میں بھی آنا شروع.
اس سے پتہ یہ چلتا کہ ایڈز کو ہیومن سوسائٹی میں لانے میں ہوموسیکشولز کا بہت بڑا ہاتھ. سیکشول اورینٹیشن کے نام پر اس کو لیگلائز کرتے ہیں. اگر آپ وہ ڈیبیٹ دیکھیں گے تو میں نے اس کا اطمینان بخش جوابات دیے. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میری مرضی بعض وقت کہہ کر آپ ایک حرکت کر لیتے جس کا اثر بہت دور تک کروڑوں زندگیوں پہ پڑتا. جیسا کہ شعر ہے غالباً، لمحوں نے خطا کی ہے سالوں نے سزا پائی. تو ہم اگر لمحوں کی خطا کریں گے تو سالوں سزا پائیں گے. اس سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے دھارمک کتابوں کی طرف جانا ہے اور ہمیں ہم سب کے پیدا کرنے والے کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. امید ہے میں آپ کا سوال کر جاتا ہوں. میں جزاک اللہ، لیکن سوال ابھی کلیئر نہیں ہوا میرا. بہرحال آپ کی ریزرویشن ہوں گے اس میں جو آپ سے صاف صاف نہ دینے میں. لیکن ابھی آپ نے کچھ شروع میں کہا تھا کہ انسان بہتر وہ ہے جو ظالم حکمراں کے سامنے صاف صاف بات کہے. تو اس لیے میں نے سوال کیا تھا کشمیر کا. دوسری بات یہ کہ آپ نے چدمبرم کا ذکر کیا. جو چدمبرم بات کہی ہے وہی بات قریب قریب اوباما کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہوا یہ ہوا. لیکن پالیسی اوباما کی وہی ہے جو بش کی پالیسی تھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. عراق کو تباہ کر دیا، اب وہاں کچھ نہیں بچا تھا، اس لیے فورسز کو وڈرا کرنا ہی تھا. بش رہتا وہ بھی وڈرا ہی کرتا. بش کا مشن نیکسٹ تھا کہ طالبان یا افغانستان کو ختم کرنا. بش سے زیادہ اس کا مشن اوباما کا وہی ہے. کمیٹڈ ہے کہ جب تک وہ نہ ہو سے ختم نہ کر دے. جو لوگ اسلامائزیشن کی باتیں کر رہے ہیں اسے جب تک ہم ختم نہیں کر دیں گے تب تک فورسز کو نہیں نکالیں گے. تو یہ صرف مسلمانوں کو بہلاوے کی باتیں ہیں میرے نزدیک. ہو سکتا ہے آپ بہت خوش ہوں اس سے. سوال میرا یہ تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو انفارمیشن، جب رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات آتی ہے تو ہم یہاں کی را ایجنسی یا ملٹری فورسز میں مسلمانوں کو زیرو پاتے ہیں. اور جب کہیں ایسی گفتگو کی جاتی ہے تو ان کہہ کر کے کبھی کبھی آپسی گفتگو میں کہ صاحب یہ ہمارے ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے، ہمارا پڑوسی ملک مسلمانوں کا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ایسی سینسٹیو جگہ پہ ہم نہیں رکھ سکتے. تو کیا یہ فریڈم ایکسپریشن ہمارے لیے کہاں تک ہے اس میں کہ ہم حکومت سے کس طرح سے مطالبہ کریں؟ دوسری رائٹ ٹو انفارمیشن میں جو ایکٹ ہے اس میں بھی یہ کہہ کر ڈال دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے، اس پہ آپ انفارمیشن نہیں لے سکتے. تو اس میں وضاحت چاہوں گا کہ آپ نے 2 سوالات کیے ڈاکٹر صاحب نے، اور سوالات سے پہلے مجھ پر انتہائی شریفانہ انداز میں 2-4 مجھے ٹائٹلز لگا دیے. ایک ٹائٹل یہ لگایا کہ میں کچھ ریزرویشن رکھ کر جواب دے رہا ہوں، کھل کر نہیں بول رہا ہوں. دوسرا ٹائٹل یہ لگایا کہ میں ہوم منسٹر کی بات پہ بہت خوش ہو گیا اندر سے. اور تیسرا یہ ٹائٹل لگایا کہ میں نے حدیث سنائی تھی ظالم کے سامنے حق بات کہہ دینا بڑا جہاد ہے. اس امید پر مجھ سے پوچھے تھے، میں نے جواب نہیں دیا. پہلے میں 3 ٹائٹلز کے بارے میں واضح طور پر کہہ دوں. پہلی چیز، میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ تھا، آئی ٹی کنسلٹنٹ، اور میں نے سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور نیٹ ورکنگ میں 7,000 سے زیادہ بچیوں کو پڑھایا ہے. 5.5 سالوں سے میں ڈیڈیکیٹڈ دائی ہوں. سب میں نے چھوڑ کر دین کا کام شروع کیا. سورہ ال عمران 3 سورہ کی 104 آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک گروپ ہونا چاہیے جو مسلسل لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح سکسس پانے والے. میں نے وہ فیلڈ چھوڑ کر ادھر آیا تو مجھے ایک اندیشہ ہوا تھا اندر سے، ایک خوف کہ بھائی میں دین کی بات کرنے جا رہا ہوں اسٹیج سے، اور اگر کسی کو بری لگ گئی، خاص طور پہ ریچ اینڈ پاورفل کو، تو میرا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا. تو مجھے ایک عالم دین نے جو جامعہ اسلام میں مدینہ طیبہ کے فارغ تھے، بڑی پیاری آیت دی تھی قرآن کی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 47 ورس 7، فَانْصُرُوا اللَّهَ تَنْصُرُكُمْ. تو اللہ کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا. اور ایک حدیث بھی دی تھی اس آیت کی ضمن میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے انس میرے بچے، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. میں نے جب یہ آیت اور حدیث پڑھی، وہ دن اور آج کا دن مجھے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں لگتا، کسی کا ڈر نہیں لگتا.
اللہ کے کرم سے میں 2 اور 2 4 والی بات کس کے سامنے بھی رکھ دے سکتا ہوں. آپ کے سامنے میں نے اسلام اور دوسرے مذاہب کے سملیرٹیز پہ لیکچر دیا. میں ایک مکمل لیکچر اسلام اور دوسرے مذاہب کے بیچ میں ڈفرینسز کیا ہے اس پہ بھی دے سکتا ہوں ماشاءاللہ. اور میں نے دیا ہوا بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے بندے کیا سوچتے. مجھے صرف یہ فکر ہے جس رب نے مجھے اور اس کائنات کو پیدا کیا وہ کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں. کشمیر کا روٹ کاز، بنیادی وجہ کہ کشمیر کس کے حساب سے چلے گا، کشمیر کون سے نظریے سے چلے گا، کشمیر کی حکومت کن اصولوں کے مطابق حکومت کرے گی، یہ بنیادی مسئلہ ہے. افغانستان عراق وار کا بنیادی مسئلہ کہ کیا مسلمان جس آئیڈیالوجی کو لے کر چلنا چاہتے ہیں ویسا چلیں گے، امریکہ جس آئیڈیالوجی پر بلیو کرتا ہے وہ چلے گی، کیا چلے گا. اس کا بنیادی مدعا آپس کے لڑائیوں کا یہ، اس کو کہتے ہیں کلیش آف سیولائزیشنز، آپس کے آئیڈیالوجیز کا کلیش. اور یہی ہو رہا ہے کشمیر میں بربادی، افغانستان میں بربادی، عراق میں بربادی کی وجہ، بنیادی وجہ یہ. میں نے پھول پتیوں پہ کام کرنے کے بجائے اپنے جواب میں آپ کا اپنا اشارہ جڑ کی طرف کر دیا تھا کہ تیری مرضی میری مرضی کے مطابق عراق نہیں چلے گا، افغانستان نہیں چلے گا، کشمیر نہیں چلے گا، پاکستان نہیں چلے گا، انڈیا نہیں چلے گا، امریکہ نہیں چلے گا. یہ سب چلیں گے ہم سب کے پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق. اور اس کو آپ آسانی سے نہ مانیے. اللہ خود فرماتے ہیں سورہ بقرہ 2 سورہ آیت 84، افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، افلا یعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے، افلا یعلمون، کیا تم کو علم نہیں ہے. اللہ جگائے انسانوں کو، پورے انسانوں کو. اور اللہ فرما رہے سورہ قصص چیپٹر 28 ورس 49 میں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تمام انسانوں سے کہ اگر اللہ کا دیا ہوا قانون تم کو ناپسند ہے اور اس سے بہتر کوئی کانسیپٹ لا سکتے ہو، لاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو، اللہ کے بندوں کو منظور ہے کوئی ایسی آئیڈیالوجی، ایسا سسٹم آف لیونگ جو اللہ کے دیے ہوئے سسٹم آف لیونگ سے بھی اچھا ہے. لائک اسی کے لیے میں ڈیبیٹس کرتا ہوں، ڈائلاگ کرتا ہوں، لیکچر دیتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ ہم سب کے بھگوان گاڈ اللہ نے جو طریقہ زندگی بھیجا ہے وہ سب سے دی بیسٹ ہے. 1400 سال پہلے بھی دی بیسٹ تھا، آج بھی دی بیسٹ ہے، مرنے تک قیامت تک دی بیسٹ کرے گا. اور اس کے سملیرٹیز آپ کو آپ کی دھارمک کتابوں میں مل لیں گے. میں یہ مدے کو لے کر بات کرتا ہوں اور اسی پر میرے لیکچرز یہ اس موومنٹ کے اطراف پھرتے رہتے ہیں. تمام ٹاپکس 7 ٹاپکس دینے والا ہوں میں پورے انڈیا میں، میٹروز میں، دلی کے بعد بنگلور، چنئی، ٹریونڈرم، حیدرآباد، پونے، کلکتہ. 7 ٹاپکس الگ الگ ہے اور 7 کے 7 کا منشا یہی ہے کہ بندوں کو یہ سمجھانا کہ تمہارے لیے بہترین زندگی ہر ایسپیکٹ سے خدا کی دی ہوئی زندگی ہے. ایک ایگزامپل میں ان دنوں بہت زیادہ دے رہا ہوں کہ امریکہ میں انٹرسٹ بیسڈ اکانومی تھی، یورپ میں انٹرسٹ بیسڈ اکانومی تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ریسیشن کے بعد کیا حال ہو گیا، ٹریلینز آف ڈالرز کا لاس. اللہ نے انٹرسٹ کو حرام کیا. سعودی عرب انٹرسٹ پہ نہیں چلتا میجرلی. مندی کے دنوں میں پورے ورلڈ کے ڈیولپ کنٹریز پریشان ہیں، لیکن اسٹل سعودی عربیہ پچھلے 3 سالوں سے ایئرلی 20 بلین ریالز کا ڈونیشن دیتے جا رہا ورلڈ. کیا وجہ سے؟ تیری مرضی میری مرضی نہیں، ہم سب کے رب کی مرضی. میں یہ سب کو کہتا ہوں. میرا ایک لیکچر آ رہا ہے پونے میں، ریسیشن اینڈ ڈیٹ کرائسس، ریزنز، ایفیکٹس اینڈ سولوشن. آپ انشاءاللہ پڑھیں گے پیپرز میں اس کے بارے میں. تو الحمدللہ میں بغیر کسی کے ڈرے بات رکھ دیتا ہوں. اور اوباما بھی چدمبرم کی زبان کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے، میں نہیں کہتا. اوباما تسلی کی بات کم، دھمکی کی بات زیادہ کرتے ہیں. چدمبرم اپنے جملے میں دھمکی کہیں نہیں دی. اوباما کہتا ہے we want to form relations with the Muslim world, but we will not accept the extremists who are present in those countries. یہ کہتے ہیں.
कि हम मुसलमानों के वर्ल्ड से अच्छे रिलेशन रखेंगे लेकिन उनके अंदर के लोगों को संभालना पड़ेगा, उनको नहीं छोड़ेंगे। चिदम्बरम ने ऐसी कोई बात नहीं की। पी चिदम्बरम ने कहा कि हमें कश्मीरियों के दिल और दिमाग जीतने चाहिए, इस बारे में हमसे कई 20 सालों में कोताही हुई है। मुझे ये जुमला दिल को खुश तो नहीं कर दिया लेकिन हल्का सा जख्म पर मरहम जरूर रखा, अच्छा लगा मुझे, इसका एतराफ है मुझे कि भाई कोई तो होम मिनिस्टर है जो माशाल्लाह दिमाग के साथ साथ दिल की भी सुन रहा है और अच्छी बात कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सामने वाला अच्छी बात कर रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करते हुए उसमें और बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ये मेरा मकसद है। तो ये हो गया, बहुत माशाल्लाह बहुत से सवालात आपके जहन में हैं और इस जलसे की या किसी भी जलसे की कामयाबी ये है कि हमारे जहनों में कुछ सवाल पैदा हो और हम आप सब मिलकर उनका हल तलाश करें। और यहां जो बात है वो है कुरान और हदीस की रोशनी में बादशाह, ये तो ये है। लेकिन जो सब्जेक्ट था वो है आर्टिकल 19 1A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हिंदुस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 19 1 स्मॉल ए में दिया हुआ है और ये हक शहरी को हासिल है, यानी हिंदुस्तान का जो शहरी है और सिटीजन की डेफिनेशन 5 से लेकर 10 और 11 तक की है आर्टिकल में, उनको ये हुकूक हासिल है। हमारे आईन में कुछ हक हर शख्स को हासिल है, वो है आर्टिकल 14, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। This right is to every person, whether he is Indian citizen or not, whether he is national of any country. तो हिंदुस्तान में ये निजाम है। गुफ्तगू का जो यहाँ पर है वो हिंदुस्तान के आइन के सिलसिले में और इसकी वजाहत के सिलसिले में ज्यादा है। साथ ही साथ दूसरे मजाहब ने, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब बहस हुई तो हर आर्टिकल पर बहुत जोर देकर तमाम चीजों को, तमाम दुनिया के तमाम कानून को जो उस वक्त थे उनको सामने रखकर बहस की।